آصف بھائی، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے نام کے کلمہ لکھوایا ہے، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اس سوال کا جواب لازمی دیں۔ سادھے بندے، خدا تجھے لے جائے حج پہ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک بندے نے خواب دیکھا، اس نے کہا جی میں رات میں ایک جملہ کہہ رہا تھا خواب کے اندر، اور ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے لرزہ ہوتا ہے، بندے کا اختیار نہیں ہوتا، ہاتھ خود چل رہا ہوتا ہے، اس طرح زبان میری خود چل رہی تھی، اور وہ بھی خواب میں چل رہی تھی، آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اتنی سی بات ہے، وہ اور بندے کی بات ہے، اور خواب کی بات ہے، اور بے اختیار بات ہے۔ خواب کی بات حقیقت نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اگر خواب کی بات حقیقت ہوتی ہے تو پھر تحمل سے میرا جواب سنیں۔ اگر کوئی بندہ رات کو خواب دیکھے کہ آپ کی کسی عزیزہ سے اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو صبح آپ اپنی اس عزیزہ کو رخصت کر دیں گے اس کے ساتھ؟ خواب ہوتا ہے، خواب کو اٹھا کے آپ حضرت تھانوی پر بات فرماتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا، کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا وہ تو انہی کا نام لے رہا ہوں نا۔ یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی۔ یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا، اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نال نال۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ یہ خواب میں وہ کہہ رہا مجھے ہوئی، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اب یہ کون سا حضور ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف تھانوی۔ اس کو اس مفتی صاحب نے پڑھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں، سامنے سارے کہتے ہیں اچھا وہ تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں؟ یا چلاکی نہیں ہوگی، اس کی کمزوری ہوگی، دونوں میں سے ایک بات مانے، یا یہ مانے میں چلاک ہوں، یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں، یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے۔ کون سے چند شخص؟ وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے، ان کے صحبت کے لوگ تھے۔ کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہ رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا۔ لو جی، ان خواب سے بیدار ہو گیا، تسی بھی بیدار ہو جاؤ۔ تسی کہتے ہو خواب ہے اپنی پبلک میں، وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جو مجھے تو سارے جانتے ہیں نا، وہ علی بھائی دیکھے نا وہ تو خواب تھا۔ میں کہ یار پڑھو تسی، نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیا خواب، میں کہ خود پڑھو۔ اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب؟ کہتے ہیں بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا۔ کس حضور کا؟ اس کو مفتی نے پھر پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا۔ اور مفتی صاحب نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مفتی صاحب بڑی، چلیں اب پبلک خود فیصلہ کرے۔ میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کا چندہ بند نہیں کرنا، مفتی صاحب سے بدتمیزی نہیں کرنی، صرف علمی اختلاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، میں اس چیز کی نہیں کہوں گا۔ ہم کیوں کسی کی روٹی روزی کے پیچھے پڑیں جی؟ پہلی اتنی بے روزگاری ہے۔ اچھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں، تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ میں اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا، اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر، سویا نہیں ہے، لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دینا اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں،
اس میں الفاظ ہے نبینا. یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں. جی بیداری میں پڑھ رہا ہے سر. یہ ایچ ڈی جب آئے گی نا جے پی جی اس کے اندر تو پبلک کو پتا چل جائے گا. اچھا یہ تو پہلے آپ نے پبلک کو پتا چلے گا کہ مقدمہ کس کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ہم نہیں کہتے مفتی صاحب پہ مقدمہ کروائیں نہ ان کے بزرگوں کے اوپر, صرف علمی رد کریں. کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, میری مجبوری ہے. نہ میں تکفیری ہوں نہ میں وہ فتوے لگانے والا ہوں, میں تو علمی کتابی باتیں کروں گا. وہ کہتے ہیں میں نے پھر تدارک کیا کہ چلو نبی علیہ السلام کو خوش کروں کہ میرے سے یہ نکلا ہے, تو میں بیداری میں بھی کلمہ غلط پڑھا, پھر بیداری میں درود بھی غلط پڑھا. حالانکہ اب الفاظ دیکھیں, وہ کہتا ہے میں نبینا و مولانا اشرف علی پڑھ رہا تھا, حالانکہ اب میں بیدار ہوں, خواب بھی نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں. یہ کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت اختیار کریں آپ اللہ تک پہنچیں گے. جو بزرگوں کی نسبت اختیار کر کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے اور درود پڑھنے شروع کر دیں تو ہم تو پہلے بزرگ. اچھا وہ مفتی صاحب پوری اس ویڈیو میں نا اس بندے کا دفاع کرتے رہے, وہ بندے سے چھاڑ دے, اسی کہتے ہیں بندہ جسے لڑ لگے وہ تو گل کرو, اور پھر آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو, بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے یہ رزلٹ نکل رہا ہے. اس نے تو جو بندہ تھا وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کہتے تھے آج کے دور میں تو مرید ہونے کا مطلب ہے اپنا ایمان ہی برباد کر لو. ان کی کتاب بھی ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت, ان کا یہ پیر کو چھوڑ رہا کیا ایمان بھی تھوڑا گوا دیں گے. تو یہاں پہ وہ دیکھیں وہ کہہ رہے کہ میں مطلب بیدار بھی ہوں پھر بھی بے اختیار ہوں. یہ فیض پہنچ رہا ہے نا, اس لیے زبان اپنے قابو میں نہیں. اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی, خوب رویا. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں. کہاں تک عرض کروں؟ حضور کون؟ اشری تھانوی صاحب. اے حضور جو ہے لفظ گاٹے فٹ ہو گیا. وہ کہتا ہے حضور میں اور کیا کچھ لکھوں آپ کو, کئی باتیں تھیں بس یہ میری. اے شاہ جی نقوی صاحب تانوں کوئی بندہ لکھے کہ میں تہاڈے نام دا کلمہ پڑھیا ہے, بیدار بھی ہو رہا ہاں, میں تہاڈا بڑا متقید ہاں, تسی کہاں منہ مروا لگا یار میں بھی کتے دو دگی نہ تیری وجہ ٹوٹ جاواں, یہی کہیں گے نا آپ, کوئی عام بندہ بھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ تو یہ جرت بھی نہیں کریں گے. یہ سوال اتنا لمبا 50 لائنوں کا جواب, ایک لائن کا جواب. اس واقعے میں تسلی تھی, اس خواب میں نہیں, واقعے میں. واقعہ مینز خواب پلس بیداری. اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو, کس کی طرف رجوع کر رہے ہو؟ حضور کی طرف. حضور کون؟ اشری تھانوی. نبی علیہ السلام کی طرف سے رجوع کیا ہی نہیں اس نے, نہ ہوا ہے, کوشش بھی کی تھی تو نہیں ہوا, کیونکہ فیض حضور دا جو پہنچیا سی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نہیں, خالی حضور دا, چھڑے حضور. ٹھیک ہو گیا. اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعون ہی تعالی, یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے متبع سنت ہے. بس جواب ختم. ساتھ انہوں نے ڈیٹ ڈال دی ہے 24 شوال 1335 ہجری. ٹھیک ہے جی, 1335 ہے, یہ 36 ہے, 35 ہے, 36 کا رسالہ ہے. اور یہ خواب جو ہے وہ, اور یہ واقعہ جو پورا ہے بیداری والا, یہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والعیاذ باللہ. پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا. پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں, خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی, کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی, خواب میں تو اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا. اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. اچھا اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے, تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر, تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے. یہی ہونا چاہیے نا. ایک موچی سے شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا, میرے جیسا گنہگار آدمی بھی یہی کہے گا. لیکن اشری تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو, یعنی تمہارا جو پیر, یعنی کہ میں خود, وہ اشری تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا, وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے, یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے. اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو. پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں, یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ, اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟
ہوش میں نہیں تھا، یہ تو ہوش میں ہے، یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، اس پہ مناظرے کرتے ہیں پورے پورے. اللہ اکبر. یہ جناب پورا جواب ہے. اب اس مفتی نے جب آگے پڑھا تو اس نے آگے سے خود سے بھی کوئی لگایا ہوا ہے کہ اگر یہ میں نے صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو، مطلب وہ میں نے اگر یہ شیطان کی طرف سے ہوگا تو ٹھیک ہے، شیطان کی طرف سے ہوگا، اگر صحیح تعبیر کی ہوگی تو وہ اس کا ثواب ملے گا، اگر مجھ سے غلط ہو گئی ہے تو یہ وہ خود سے جملے بنا رہے ہیں، حالانکہ اس میں کہیں نہیں لکھے ہوئے ہیں. یہ ہم ایچ ڈی چڑھائیں گے، پھر ہم ان کے پبلک سے کہیں گے. ہم آپ پہ دعوت توبہ اور اصلاح پیش کر رہے ہیں، ہم کوئی تکفیر نہیں کر رہے، علمی کتابی باتیں کر رہے ہیں. یہ اب لوگ چاہ رہے تھے تو میں نے اس کو ریکارڈنگ کر دیا اور کوئی جواب نہیں لکھا. جو کچھ اس نے پڑھا وہ جھوٹ پڑھا، غلط پڑھا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاہ جی، میں نے اس کے اوپر کئی مہینے صبر کیا ہے. میں نے ان کے لوگوں کو ای میلز کیے ہیں کہ تمہارا مفتی جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو کہو کہ وہ اپنی صحیح ریکارڈنگ کرائے یا مجھے حوالہ دے، ادروائز پھر میں جواب دوں گا تو پھر وہ شکوہ نہ کرے، کیونکہ ہماری تو کوشش، ورنہ تو یہ تو فوراً کلپ چڑھا دیتے ہیں نا، ہم صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پورا صبر کیا، حوالے لکھے، کوئی جواب نہیں آیا. جواب ہی آتا ہے مفتی صاحب فلاں جگہ گئے، پوچھیں گے کریں گے. ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ مفتی صاحب سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ. اب بھی ہم ان پہ دعوت توبہ اور اصلاح پیش کرتے ہیں، اور اینڈ پہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے. اور ایک بار کہہ دو، نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک دفعہ دروشی پڑھیں جی، چونکہ اب یہ دوسرے والا درود پڑھا تو صحیح والا بھی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اصلی کلمہ اسلام بھی پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.